حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بیت محمد والا۔ عزیزان شہید و شہداء، آج چھٹی محرم کا دن اپنے اختتام پہنچ چکا ہے، اور بہرحال چند دن باقی ہیں۔ جتنا بہرحال انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے ان ایام میں مظلوم کربلا کا پرسہ ان کی والدہ کو دینے آئے جائے جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی چند دن رہ گئے ہیں، اور یقیناً بہرحال ایام تعطیلات بھی ہیں، اور نہ جانے پھر اگلے سال کس کو کیا پتہ کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، کسی کو نہیں پتہ۔ آپ کے سامنے شاعر اہل بیت سلمان اعظمی پچھلے سال عاشورہ تک تو زندہ ہی تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس بارگاہ میں وہ وہاں شعر کہہ رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، اصل ہدف یہ ہے کہ ہم زندہ ایسے رہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ ظاہر میں زندہ ہے مگر اس کا وجود مردہ ہے۔ اصل میں حدیث اور روایات بھی ہمیں یہی کہتی ہیں کہ حقیقت میں جو اہل عالم ہے یہ مردہ ہے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ میں انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا اور پھر اٹھاؤں گا۔ اگر انسان اس گوہر کو جسے پروردگار نے عطا کیا ہے انسان کو، اگر اس کو اپنے وجود میں جذب کر لے تو پھر اسے مرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ فنا نہیں ہوتا۔ کیا چیز زندہ کرتی ہے؟ کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ آپ کے سامنے واقعات بہت سارے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف واقعات ہیں۔ بنجر زمین کے پاس سے گزرے، کسی جگہ کنواں سوکھا ہوا تھا، پانی نہیں تھا، کہیں پانی جو تھا وہ ترش شور تھا۔ کیا کیا رسول خدا نے؟ صرف اپنے لاب دہن کو مبارک کو ڈالا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی آ گیا، جہاں پانی کا ذائقہ کچھ اور ہے وہ ذائقہ بدل دیا۔ تھوڑا سا کوئی پانی کا وہ سٹوریج نہیں ہے جانے محترم، پانی زمین سے متصل ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا اتصال ہے۔ یہ وجود ایسا ہے کہ اس وجود میں سے قطرہ بھی کہیں چلا جائے
تو وہ تا قیامت تک شیریں ہو جاتا ہے. اور جس وجود کو ساری زندگی رسول نے وہ کیسا وجود ہوگا کہ ساری زندگی کس طرح حسین کو بڑا کیا رسول نے, کیسے بڑا کیا, وہ وجود کیسا ہوگا. اصل میں اسی وجود کو محسوس کرنا ہے. حسین کیا ہے, کیا ہے حسین, کہ یہ عالم میں شور ہے, پورے عالم میں شور ہے. حسین کیا ہے, کھینچ رہا ہے. عزیزان محترم, اسی کو آج کل کا ایک عام آدمی, ایک میٹلسٹک آدمی, ایک سیکولر آدمی, مادہ پرست آدمی, انسان, وہ پریشان ہے. اور آپ کے سامنے کربلا کی زیارت کا ذکر کیا. 40 میں کربلا میں پوری دنیا کے لوگ اتر رہے ہیں, ہر سال اتر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا, یہ کون ہے کہ جس کے لیے کروڑوں چلتا ہوا جا رہا ہے. اچھا, اتنا منظم ہے یہ کروڑوں کا رش کہ کبھی کوئی دب کے مرا نہیں آج تک. سبیلیں لگی ہوئی ہیں, کبھی سبیلوں پہ یہاں لڑائی نہیں ہوتی ہے. عزیزان محترم, یہ کربلا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دینے والا بھی پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے, لینے والا بھی. اور لینے والا بھی کون ہے؟ کوئی ملینئر ہے, کوئی بلینئر ہے, ارب پتی ہے, مگر پیدل چل رہا ہے. چاہے اس کے اپنے جہاں وہ ہے بڑے بڑے اس کی عمارتیں ہوں, بلڈنگیں ہوں, بڑی بڑی اس کی گاڑیاں ہوں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی میں کبھی چلتے ہی نہیں ہیں, یا گھر سے گاڑی یا گاڑی سے گھر, اس کے علاوہ لیکن کئی کلومیٹر بغیر کسی سامان کے چل رہے ہیں. کون ہے جو ان سب کو کھینچ رہا ہے؟ کون ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کربلا کی زیارت کی جب تمنا کرتے ہیں تو اس نظام کو بھی تو سمجھیں جو چل رہا ہے وہاں پہ, کتنا منظم نظام ہے. اس کو ہم اپنے بھی محلے گلی کی جو سبیلیں ہوتی ہیں ان پہ بھی تھوڑا لاگو کریں, کہ تھوڑا سبیلیں نیاز لیتے ہوئے ہم بھی لائن میں لگ جایا کریں. وہاں نہیں لگتے کہ لائن میں, وہاں آپ کربلا کی انٹرنس میں دیکھیں کتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مگر کچھ کسی کو دھکا دیتا ہے, اور وہ جو کھڑا ہوا ہے صبح سے شام چیکنگ کر رہا ہے, اور مسلسل کئی گھنٹے تک اس کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ان کو یہاں پہ بھی کریں, یہاں پہ بھی ہم وہی منظم نظم کا اظہار کریں کہ بہرحال کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی گزرنا چاہے, اور وہ معنویت کو قائم رکھیں. نیاز دینے آپ جو دینا چاہیں دیں, لیکن بعض معاملات میں سادگی اچھی ہوتی ہے. سادگی رکھیں, سادہ چیز دیں, نیاز دیں, آپ اللہ آپ کو دے, لیکن شاید کچھ شبیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی غمناک ہیں. اس لیے کربلا کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں, باقاعدہ بات ہے کہ گوشت سے پرہیز کرے آدمی. کربلا منع نہیں ہے, لیکن اولیاء خدا پرہیز کرتے ہیں, نہیں کھاتے کربلا میں گوشت کو. وجہ کیا ہے؟ خوب بہرحال احترام ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں انسان خود ان چیزوں کو سمجھے, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہیں. جلوس ہے, جلوس آگے ہوگا, آگے بھی جلوس شروع ہو گئے ہیں, ہر جگہ جلوس ہو رہے ہیں, اور مرکزی جلوس بھی ہوگا. تو نظم کو قائم رکھیں, ایک منظم طریقے سے چلیں, تاکہ جس مقصد کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں وہ مقصد دنیا پہ آشکار ہو کہ ہے کیا یہ. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے وجود میں حسینیت کو لائیں گے. عزیزان محترم, آج روز جمعہ ہے, ظہور کا متوقع دن ہے, اور تابوت بھی جوان کا ہے. تو کوشش تو خیر ہماری ویسے بھی ہوتی ہے کہ جوان ہی کی گفتگو ہو, لیکن بہرحال آج بالخصوص کہ ایک ایسے جوان کا ذکر ہے کہ جس کا صرف ایک جملہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم پوری زندگی اپنی سنوار سکتے ہیں. ایک جملہ, وہ جملہ کہ جو بہرحال مصائب میں پڑھتے ہیں, کہ وہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا سے پوچھا کہ جب کہا کہ موت ہمارے پیچھے ہے, تو کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے
موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ ایک جملہ اس جوان کی معرفت کو بیان کر رہا ہے کہ موت اس جوان کے لیے کیا ہے اور حق اس جوان کے لیے کیا ہے. خوب ہم یہی لے کے اڑ جائیں آج. بہت ہے، میرے خیال میں بہت ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں. جوان، حضرت علی اکبر جوان، آج کا جوان کس طرح اس دنیا کو دیکھتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میری دنیا کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھنا میرے برین میں، میرے ذہن کے اندر تصویر سٹور کرتا ہے. اب یہ تصویریں جب جمع ہوتی ہیں تو ایک خاکہ بنتا ہے. کسی چیز کی جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ جگہ کیسی تھی تو آپ اس جگہ کا رنگ، جگہ کا سٹرکچر بتاتے ہیں، لیکن اس جگہ کے بارے میں آپ خیال کیا رکھتے ہیں، وہ خیال ان تصویروں کو آپ کے ذہن اور آپ کے قلب کو جوڑ کر کیفیت کا اظہار کرواتا ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن تھوڑا سا سمجھیے گا عزیزان محترم. یعنی کیا؟ یعنی میں آپ سے پوچھوں کوئی بھی بات کہ مثلا آپ زیارت پہ گئے، کیا دیکھا؟ تو اب جو آپ نے دیکھا اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی جو آپ نے دیکھی اس نے نہیں دیکھی. آپ بولیں گے میں نے حرم دیکھا، میں نے زری دیکھی، میں نے لوگ دیکھے، یہ تو اس نے بھی دیکھے. آپ نے محسوس کیا کیا؟ اب یہ جو احساس ہے، یہ جو آپ کریں گے، یہ آپ کا الگ ہوگا اور اس کا الگ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے معاملات کو، وہ کیا ہے. میں یہ جوان کے لیے تھوڑی سی سخت گفتگو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کرے ہم نتیجے پہ پہنچے. دنیا میری نگاہ میں کیا ہے؟ دنیا بولیں گھر، گاڑی، جاب، بزنس، بینک بیلنس، ڈگری، اچھی جاب ہو، اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لوں، اچھا یہ کر لوں، بس یہی ہے. بولے مولانا اور کیا چاہتے ہیں، مطلب اور کیا دیں آپ کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اندر سٹرکچر ہے نا، یہ جو پرسیو کر رہا ہے، یہ بس یہی پرسیو کر رہا ہے، اسی کو تو انہینس کرنا ہے. خوب آئے علامہ تقی جعفری کے، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علامہ تقی جعفری بہت بڑے اسکالر تھے، فلاسفر تھے، بڑا مقام تھا اللہ نے اسے دیا. میں ان کا واقعہ آپ نے شاید آڈیو ویڈیو سنی ہوئی ہو، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. وہ برلن یونیورسٹی گئے. برلن میں اسپیچ تھی کوئی، انسان کی اہمیت کیا ہے، اس پہ گفتگو تھی. ہر آدمی آیا، ہر آدمی گفتگو کر کے گیا. یہ بھی گئے. انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. اگر اس کی ہمت اور اس کا ارادہ 2 کمرے کا مکان ہے تو بس اس کی قیمت یہی ہے. اگر اس کی ہمت اور ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی ہے، یہ اس کی قیمت ہے. اب یہ کہہ کے اترے، لوگوں نے بڑی تالیاں والیاں بجائیں، لوگوں نے کیا بات ہے، کیا بات کہہ دی. واپس گئے. کہا یہ میں نے نہیں کہا، کہا 1400 سال پہلے رسول کے وصی نے یہ بات کہی تھی. یہ بات کہی تھی کہ انسان کی قیمت اس کا ہمت اور ارادہ ہے. اب آپ اپنے اوپر اس کو لگائیں. مسئلہ یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نہج البلاغہ، میں نہج البلاغہ پڑھتا ہی نہیں، سیدھی بات ہے. اچھا اگر پڑھوں گا بھی تو پڑھ لی، اور
امام نے بات کہی ہوگی، کہیں کسی سے کہی ہوگی، مجھ سے تو نہیں کی امام نے بات، تو مجھے اثر ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ نہج البلاغہ کھولیں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، وہ جرداق مسیح، اس کا تجربہ کہ جسے نہج البلاغہ تحفے میں دی تھی ایک اسکالر نے، تو اس نے لے کے رکھ دی، اور ایسی ایک دن لائبریری میں بیٹھا، اس نے کھولا تو کچھ پانی کی باتیں، پوری دنیا پانی سے خل، کوئی امام کے خود میں کسی کانفرنس میں گیا، وہاں پر بڑے بڑے اسکالر آئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، انہوں نے کہا کون سے مالیکیول جس سے پوری کائنات دنیا خاص طور پہ ہے، تو انہوں نے بولا بھائی پانی ہے جس سے سب بنا۔ اس کو ایک دم کچھ کلک کیا کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہیں پڑھی تھی، گیا اس کو یاد، اس نے نہج البلاغہ ایک ہی نشست میں پڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے کتاب لکھی انسان کی جو وائس ہے، ہیومن جسٹس کی وائس، عدالت، صوت عدالت انسانیہ، وہ امام علی ہے، مسیح ہے۔ اس کو میرا بھی ایک تجربہ ہوا پچھلے دنوں، اہل بیت کے ذاکر ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ ایک ایئرپورٹ پہ بہت لمبا ٹائم تھا، تو میں بیٹھا کچھ کھانے پینے کے لیے، تو ایک جوان لڑکا انگریز بیٹھا ہوا بک پڑھ رہا تھا۔ بہت اچھی عادت ہے ان کی ایک کہ وہ لوگ ہر جہاں بھی ہوتے ہیں کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کے ہاتھ میں تو دور کی بات، ان کے گھر میں ہی نہیں ہے کتاب۔ تو یہ المیہ ہے جزان محترم، کتنی کتاب پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی میں گیا اسٹال میں، کہہ رہے مولانا صاحب اگر کوئی ہمیں لگتا ہے صحیح پڑھنے والا ہے تو ہم تو جو پرائز دیتا ہے ہم کتاب دے دیتے ہیں۔ تو وہ کتاب پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس کو، انسان ظاہر ہماری تو خصلت میں کچھ کھا رہا ہوں تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کھائیں گے، تو میں نے اس کو کہہ دیا ان کے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ان کے ہاں وہ مشہور ہے نا امریکن سسٹم، اپنا اپنا سسٹم، بھائی سب کریے، یہ امریکن سسٹم ہے، یہ سب اپنا اپنا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کچھ آپ کے لیے لے کر آؤں، انگلش میں اس نے اٹس اوکے فائن، مجھے نہیں میں، اب جب میں بیٹھا تو وہ تھوڑا شرمندہ ہوا کیونکہ میں کرٹسی کر چکا تھا۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بہرحال اندر سے وہ پاک تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں اس بات کو اتاروں کیسے جو اس نے میرے پر یہ احسان کر دیا ہے صرف پوچھ کے۔ تو بیٹھا اور مجھ سے اس نے باتیں شروع کر دی، آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ میں رمضان کے لیکچر دینے فرانس جا رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، رمضان کی بات آئی تو اس نے بولا میں آسٹریلیا میں رہتا تھا، کہتا ہاں مسلمان میرے دوست ہیں وہاں رمضان بڑا اچھا ہوتا ہے اور ہم بھی جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، باتیں شروع کر دیں، باتیں کرتے 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 مختلف باتیں کی، اور میں نے اسے بولا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ اس نے میری بات سنی نا، وہ ہل گیا، وہ خود دنیا میں ٹریول کرتا تھا، اس نے بولا کیا بات کی، کیا بات ہے، انسان a man is behind his tongue، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یعنی اب جو بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، یہ آخری پروفٹ کا جو سکسیسر ہے، جو وصی ہے، اس کا قول ہے۔ یہ دیکھیں، یہ امام علی تاریخ توڑتا ہوا، جگہوں کو چیرتا ہوا، وہ قول آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت جسے چھپایا گیا، جسے چھپایا جاتا ہے۔ یہ نہ بتاؤ لوگوں کو کیسے، عزیزان محترم، خوب جوان، جب انسان اپنی جوانی میں ہوتا ہے، مولا متقیان فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے کہ جوان کا قلب زرخیز زمین ہے کہ اب جو اس پہ تم ہل چلاؤ گے، جو بو گے وہی نکلے گا۔ یہ ہے قلب آپ سب کا، اب اس پہ ہم جو ڈالیں گے وہی نکلے گا باہر، لیکن ہم اس پہ ڈال گئے کیا؟ اب آپ خود سوچیں، مطلب میں اب آپ کو سب تو نہیں بتاؤں گا، اب آپ خود سوچیں
میں اس دنیا کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ علی اکبر نے کیا دیکھا کہ بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی نگاہ کہاں ہے؟ نگاہ کہیں اور ہے۔ یہ ہم دیکھیں کہ ہماری نگاہ میں دنیا کیا ہے اس ٹائم، کیا ہے؟ یہ آپ کی سوچوں سے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی میں کسی لڑکے سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کافی کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بس پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب یہ پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا پڑھائی تو سب نہیں کرنی ہے، پڑھائی تو ہر کوئی کرتا ہے۔ ویژن کیا ہے، دیدگاہ کیا ہے، نگاہ کیا ہے تمہاری، چاہتے کیا ہو، اندر کیا ہے تمہارے؟ اگر کوئی عشق بھڑکا نہیں ہے تو بھڑکاؤ اس سے پہلے، ایندھن بنو، پہلے اپنے آپ کو جلاؤ۔ جب تک تمہارا پروفیشن، تمہارا پیشن نہیں بنے گا، جب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ جب تک تمہارا پروفیشن، تمہارا پیشن نہیں ہے، بس مولانا بینک میں نوکری کر رہے ہیں، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، بس کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ بس وہ لگوا دیا تھا، وہ ابو کے دوست تھے انہوں نے لگوا دیا۔ انہوں نے یار کیا ہے، رزق کے لیے پریشان ہو، رزق کے لیے جو خدا نے کہا ہے کہ رزق تو میرے ہاتھ میں ہے، تم محنت کرو میں تمہیں دوں گا۔ کیوں میں عزیزان محترم، میں بزرگوں سے معذرت سے، مجھے صرف جوانوں سے بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے بھی دل جوان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے ان سے بات کرنا ہے کیونکہ ان سے بات کوئی نہیں کر رہا سوسائٹی کے اندر، ان کو اپ لفٹ کوئی نہیں کر رہا۔ یہی جوان ہے، ابھی میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، یہ جوان ہے سارا، اور اگر میں ان کا خیال نہیں رکھوں، اور میں تو بہت بڑا مولانا بن گیا، ہو گیا، لے کے کون چلتا ہے، کون لے کے آ رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ جوان لے کے آ رہا ہے۔ یہ بھی اوپر جانا چاہیے تو کمال ہے، ورنہ میں اوپر گیا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمیونٹی اوپر جائے پوری، کیوں ہم اپنے پروفیشن کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں؟ مجھے کیا کرنا ہے، میرے اندر صلاحیت کیا ہے؟ عطار نشاپوری ایک جوان کا واقعہ بیان کرتا ہے، عشق ہوا ہوا ہے، جوانی میں عشق ہوتا ہے آدمی کو، عشق ہوا ہوا ہے، شدید سردی، برف باری، صرف اتنا پتا ہے کہ معشوق کھڑکی میں آئے گا، بس۔ اب اس کے سامنے بیٹھا ہے، ایک جھلک آئی اور غائب ہو گئی، اب اس انتظار میں ہے کہ دوبارہ آئے گی۔ شدید برف میں باہر بیٹھا ہے، حتیٰ ہونٹ سیاہ ہو گئے سردی کی وجہ سے، بدن ہل نہیں پا رہا، اور اس انتظار میں ہے کہ شاید اب اندر چراغ بجھے گا تو کھڑکی کھلے گی۔ رات گزر گئی، کوئی خبر نہ آئی، اللہ اکبر کی اذان کی آوازیں آنے لگیں، اتنا مدہوش، کہنے لگا کہ شاید یہ بانگ خواب ہے، یعنی شاید یہ رات کا اعلان ہو رہا ہے، جبکہ ساری رات غفلت میں جاگتا رہا۔ اٹھ کر جب گیا تو دیکھا لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ وضو کر رہے ہیں۔ شرمندہ ہوا کہ پوری رات کو کس خواہش میں ضائع کر دیا، اتنا شرمندہ ہوا کہ جنگل کی طرف چلا گیا، سر جھکا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا۔ کیوں؟ ایک رات دنیا کے عشق میں ضائع کر دی، اور وہ ہر وقت بلا رہا ہے، ہر وقت۔ ماں اس کی بوڑھی تھی، گئی، کیا دیکھی ہے کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور اس کے قریب ایک سانپ ہے، تو گئی کہ وہ سانپ کو مارے، مگر کیا دیکھا؟ سانپ چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو عزیز ہو گیا ہے اب یہ۔
خدا خواست حج کے ایام آئے، دل چاہا حج کرے مگر ہوا نہیں جا سکتا، دور ہے، تو بیابان میں نکل گیا کہ میں 3 دن وہ جو مناسک حج ہے میں یہیں ادا کرتا ہوں، یہیں ادا کرتا ہوں۔ دیکھا ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی تو کہا حج پہ جانا چاہتے ہو، عرفات جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں، دل کس کا نہیں چاہتا۔ کہا چلو، میں نے کہہ رہی کیسے، یہاں سے اتنا فاصلہ اور ابھی تو 3 دن تو ہیں صرف ایام۔ کہا تم چلو تو صحیح ہمارے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں چلے، اس نے بولا آنکھوں کو بند کرو، پانی میں چند قدم چلے، اگلا قدم عرفات میں کھڑا ہوا ہے۔ 3 دن اللہم صلی علی محمد، خوب جوان، دیکھا نا، ذرا سا گھوما عرفات، حج ادا کیا، قصہ مختصر۔ پھر حج پہ ویسے گیا، سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ فرشتے ملائکہ کہہ رہے ہیں اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا سوائے ایک موچی کے جو دمشق کا تھا، اور وہ حج پہ بھی نہیں آیا تھا، مگر صرف حج بھی اسی کا قبول ہوا۔ اب یہ پریشان ہے، کہہ رہا ہے یہ حج پہ بھی نہیں آیا اور حج بھی قبول ہو گیا۔ دمشق پہنچا، اس کا پتہ لیا، اس کے پاس گیا، کہا کہ تم حج پہ گئے؟ کہتا نہیں، میں حج پہ نہیں گیا۔ تو تمہارا ہی حج قبول ہوا ہے اور تم حج پہ نہیں گئے، ماجرا کیا ہے؟ کہتا میں نے اپنے حج کے لیے 300 دینار جمع کیے ہوئے تھے۔ ایک دن میرے برابر کے گھر سے خوشبو آئی کھانے کی، خوشبو ایسی تھی کہ میرے گھر والوں کے پاس بھی آئی، ان کا دل للچایا، تو میں ہمسائے کے گھر گیا کہ بھئی کیا پکایا ہے، گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، اگر کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ تو اس شخص نے بولا کئی عرصے سے ہمارے گھر میں فاقے تھے، بچے بھوکے تھے، ایک گدھا مرا ہوا تھا، اس کو کاٹا، اس کا گوشت ہے، یہ آپ کے اوپر حلال نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، یہ سننا تھا۔ کہا میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے، حج قبول ہو گیا۔ ہاں، ایک جوان اکیلے میں اور آپ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے عزیزان محترم، ہمیں پورے معاشرے کو کمال پہ لے کے جانا ہے، پورے معاشرے کو اوپر لے کے جانا ہے۔ میں ہر سال زیارت پہ جاتا ہوں، مگر شاید میرے کوئی برابر میں کبھی بھی نہ گیا ہو۔ میں کتنا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کتنا میں سوچتا ہوں کہ چلو مجھے خدا نے اگر توفیق دی ہے تو میں کسی ایک کو زیارت کروا دوں۔ میں خدا نخواستہ صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو، کتنا خود غرض ہوں میں کہ صرف اپنا سوچتا ہوں، دعا بھی اپنی ہی کرتا ہوں۔ تو کیا یہ جوان ظہور میں چاہیے؟ خوب میں آپ کے اذہان کو لانا یہی چاہ رہا تھا عزیزان محترم۔ کیونکہ جمعے کا دن ہے، گزر گیا، ظہور کا متوقع دن تھا، گزر گیا، امام کیوں نہیں آئے امام؟ کیونکہ میں اپنے آپ سے گزر نہیں رہا، میں اپنے آپ سے نکل نہیں رہا، اور مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے اس دنیا کو کرنا کیا ہے، اس دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں تو اپنے چھوٹے سے محلے کے کام کو، گلی کے کام کو چھوڑو، میرا کیا کام ہے، ہونے دو۔ جو اپنے محلے کو اسٹیبلش نہ کر پائے یا سوچے نہیں، وہ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا کو کچھ کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ امام کو مینیجر چاہیے، میرے اندر کتنی مینجمنٹ کی کوالٹیز ہیں امام زمانہ کے لیے؟ کتنی کوالٹیز ہیں؟ کتنا میرا برین جو ہے وہ یہ چلتا ہے کہ امام کی حکومت میں یہ چیزیں خراب ہیں، یہ چیزیں خراب ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں، یہ جو ابھی سے خرابیاں ہیں میں ان کو دور کرنے کے لیے کتنی اچھائیاں کر رہا ہوں، کتنی اچھائیاں کروں گا۔
اب آپ سب مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں مارس کی گفتگو کر رہا ہوں، میں دنیا کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر میں پہلے بھی اس بات کو عرض کیا، ابھی میں کینیا میں تھا، اگر امام کی گفتگو، وقت کے امام کی گفتگو، ان کی حکومت کی گفتگو، ان کی حکومت میں سسٹم کیسے چلے گا، ہیرارکی کیسے ہوگی، آرگنائزیشن سٹرکچر کیسا ہوگا، سیلز کیسے ہوگی، مارکیٹنگ کیسے ہوگی، اکنامکس کیسے ہوگی، بینک کا نظام کیسے ہوگا، سوشل بیہیویئر کیسے ہوں گے، میڈیا کیسا ہوگا، ڈرامے کیسے بننے چاہیے، فلم کیسی ہوگی، نوحے کیسے پڑھے جائیں گے، شاعری کیسی ہوگی، مجلس کیسی ہوگی، نہیں سوچ رہا۔ اگر میں اور آپ نہیں سوچ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیا جاتا ہے مہدویت پر، یا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے مہدویت کیا ہے؟ یہ ہے امام حسین کی یونیورسٹی جو مہدویت کا درس دیتی ہے، یہ یونیورسٹی۔ اب اگر یہاں سے نہیں اٹھیں گے امام زمانہ کے سرباز تو کہاں سے اٹھیں گے، کہاں جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ کتنا میرا دل چاہا آج کہ میں امام کی زیارت کروں، متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب میں آپ کو دیکھوں گا۔ آپ جوان ہیں، آپ کا قلب پاک ہے، امام کو آپ کا دل چاہیے۔ اپنی قیمت سمجھیں، کتنے قیمتی ہیں آپ، کتنے قیمتی ہیں کہ آپ امام حسین کا ذکر سننے آئے ہیں، کتنے قیمتی ہیں آپ۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریا، امام حسین پر گریا مستحبات میں سب سے افضل ہے۔ حتیٰ وہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے بھی افضل حسین پر گریا ہے۔ کتنے قیمتی ہیں آپ، مگر میں اپنی اہمیت کو کتنا سمجھتا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پلانر ہونا چاہیے، آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے، چاہے آپ کام کرتے ہیں، چاہے آپ پڑھتے ہیں، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کریں، آپ کا گراف یوں یا یوں نہیں ہونا چاہیے، آپ کا گراف یہ ہونا چاہیے، یہ اوپر۔ آپ پہلے کیا تھے، اب آپ کیا ہیں، پہلے آپ کی نگاہ کیا تھی، اب آپ کی نگاہ سوسائٹی میں، کمیونٹی میں کیا ہے۔ یہ صلاحیت ہے آپ کے اندر، کیوں دبایا ہوا ہے اس کو؟ کیوں نہیں میں علی اکبر علیہ السلام کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتا؟ پھر کیا فائدہ؟ میں کئی سال سے حضرت علی اکبر پر گریا کر رہا ہوں، کیوں نہیں میرا رول ماڈل علی اکبر؟ کیوں نہیں میں علی اکبر چاہتا کہ میں خلق میں، خلق میں، گفتار میں ایسا ہوں؟ کیوں نہیں آج کے والد محترم ہمارے بزرگ تہجد کی نمازوں میں اولاد مانگتے جیسے امام حسین نے مانگی علی اکبر؟ کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ پروردگار مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر کہ جو علی اکبر کے راستے پر چلے اور وقت کے امام پر قربان ہو جائے؟ یہ ہے نا جب علی اکبر، یعنی کیا ہے علی اکبر کے بارے میں، کس چیز کو سننا ہے علی اکبر کے بارے میں؟ یہ اپنے اندر وجود پیدا کروں۔ عزیزان محترم، بس میں آپ کو، مجھے بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ اس مشکل سے مجھے میری مجلس کو سنتے ہیں، واقعاً یہ خود توفیق الہی ہے، لیکن اصل ہدف وقت کے امام کو پہنچنا ہے۔ اگر امام راضی ہے، سب راضی ہیں۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کا مشہور واقعہ ہے، کئی لوگوں نے بھی کوٹ کیا، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، جوان کا واقعہ۔ جوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، غلط کام کرتا ہے، نشے کرتا ہے، سب
ایک دن یونیورسٹی جمکران مسجد گئی اور آیت اللہ بہجت کے سامنے پہنچے، سب بات کر رہے ہیں، آیت اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، آیت اللہ بہجت اس کی طرف دیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ ولی کا دیکھنا اور نہ دیکھنا دل کو توڑ دیتا ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں عزیزان محترم، ولی خدا ہے، ولی ہے۔ کیوں؟ حسین کی عطا تھی آیت اللہ بہجت کے اوپر۔ امام حسین نے آیت اللہ عظمیٰ بہجت کو 27 تحفے دیے تھے، جس کا صرف 2 کا ذکر آیت اللہ کوچانی نے کیا، باقیوں کا نہیں بتایا۔ ایک نگاہ نہیں اٹھائی جوان کے اوپر، جوان پریشان، سب کو دیکھ رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اندر سے ضمیر نے آواز اٹھائی، کیوں تمہیں دیکھیں؟ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو وہ تمہیں دیکھیں؟ نشے تم کرتے ہو، غلط کام تم کرتے ہو، یہ تم کرتے ہو۔ واپس گیا، سب توڑ دیا، سب چھوڑ دیا، توبہ کر لی۔ پھر اگلے ہفتے پھر آیت اللہ بہجت کے سامنے، سر اب خود نہیں دیکھ رہا، اب سر جھکا کے کھڑا ہے۔ اب برابر والے نے اشارہ کیا، دیکھو آغا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تم سے۔ کیا کہا؟ کہا تم نے پورا ہفتہ امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد والے جوان، یعنی جو جوان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، امام کے لبوں پہ مسکراہٹ لاتا ہے۔ یعنی اب میں جو بھی اچھا کام کروں، دیکھو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب بھی میرے کو غلط کام کرنا خدا نہ خواستہ کہیں پھنسوں تو میں امام سے متصل ہوں۔ یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں عزیزان محترم، کہ جب بھی کہیں پھنسوں، کوئی غلط چیز آئے، فوراً متوجہ ہوں۔ کیا؟ یا امام زمانہ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا کمزور ہوں، مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر آپ نے نہیں بچایا تو کون بچائے گا؟ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا کو کوئی پکارے اور مولا اس کا جواب نہ دے۔ ہم پکاریں تو صحیح، آپ کوشش تو کریں، محنت کریں، آپ سوچیں امام زمانہ کے لیے۔ میں عزیزان محترم، میں جوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سوچنا شروع کیا امام کی خاطر، امام کے لیے۔ آج دنیا میں وہ زمانے کے حدود کو چیرتے ہوئے آنے والے زمانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کو دیکھیں گے، اس بچے کو، اس جوان کو، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بچہ اپنی عمر سے کئی سال آگے کا ہے۔ یہ بچہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کیسے؟ صرف امام کے عشق میں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ امام کا عشق، جسے امام کا عشق وہ اپنے زمانے اور مکان کو چیر دیتا ہے، نکل جاتا ہے، جو اپنے وقت کے امام پہ قربان ہو۔ حضرت علی اکبر صرف اس لیے نہیں کہ امام کے بیٹے ہیں، نہ، حضرت علی اکبر اس مقام میں معرفت پہ تھے کہ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لمحہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ ابھی روح پرواز نہیں کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے حضرت علی اکبر کا، اسے بڑے سے بڑا عارف بھی درک نہیں کر سکتا۔ یہ کس مقام پر ہے علی اکبر؟ کس مقام پر ہے علی اکبر؟ اتنا حسین ہے کہ نقاب لگا کر مدینہ میں نکلتا ہے علی اکبر۔ توسل کریں حضرت علی اکبر سے کہ مولا آپ نے اپنے وقت کے امام پر آپ کے بابا قربان کر دیا آپ نے، اور آج پوری دنیا آپ کو یاد کرتی ہے۔
میری بھی مدد کریں، میں بھی وقت کے امام پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اپنا سب کچھ امام کو دینا آپ اس محرم میں اس سال نیت کریں، یقین کریں اگلے سال محرم تک آپ کسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ تو ظلمت سے نکالنے والے ہیں. آپ تو پھر مجلس میں آتے ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، ان ہستیوں کو ان ایام میں. ایام سخت ہیں، ایام عزاداری کے ہیں، یقیناً سخت ہیں، لیکن کربلا میں یہ جو مقام ہے ایک کہ بیٹا اور باپ، یہ بھی ایک بہرحال محبت ہے بیٹے اور باپ کی. اس کو کون سمجھے گا؟ بہرحال آج تابوت حضرت علی اکبر ہے، اور انشاءاللہ آپ یقیناً ایک جوان ہوتے ہوئے، اور میں بزرگوں سے بھی التجا کروں گا، والدین سے بھی، کہ آج کے جوان کو سمجھیں. ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم جوان کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ہم اس جوان کو اپنے زمانے کا جوان سمجھتے ہیں، جبکہ مولا متقیان خود فرماتے ہیں یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ آنے والے دور کی ہے، اس کا زمانہ الگ ہے. لیکن ہم جب اپنے بچے سے بات کرتے ہیں یا کچھ، نہیں آپ کو نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر، آپ کی ساری باتیں ہیں، آپ کا احترام، لیکن یہ کسی اور زمانے کا جوان ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں، اس کی ضرورتیں کچھ اور ہیں. آج والدین بہت سارے اپنے بچوں کی باتوں کو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں، ان کو اس طرح نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے، تو آج جوان ڈپریشن کا شکار ہے. آپ یقین کریں، یہ حقیقت ہے، جوان ڈپریشن کا شکار ہے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یوں سوچتا ہوں، چاہے وہ جوان بیٹیاں ہوں چاہے وہ جوان بچے ہوں. پہلی بات تو ان جوانوں کے لیے کہ بہرحال موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ ان کی جوانی میں ان کی شادیاں کروائیں. پہلا کام یہ کریں. کیوں؟ کیونکہ دشمن پوری کوشش کر کر ان کے نفسوں کو خراب کر رہا ہے. کوشش پوری کریں. بہرحال کیونکہ اس جوان کو کمال پہ پہنچنا ہے، تو ہر وہ راستہ جو اسے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو بند کریں، اور اس سے بات کریں جوان سے. ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی بمبارٹمنٹ ہے، سوچوں کی، انفارمیشنز کی، خواہشات کی، چیزوں کی. ہم خود بچے کو بیٹا بڑے ہو گئے یہ بننا وہ بننا، نہ، بچے کو بڑے ہو گئے یہ نہ بتائیں تم نے پیسہ کمانا ہے، نہ، بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے خوش کیسے رہنا ہے، یہ سکھائیں اسے. تم نے انسان کیسے بننا ہے بیٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا، تم کچھ بھی بنو، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ گفتگو کریں اس کے ساتھ، باہر نکالیں. جوان، آج جوان نشے کیوں کر رہا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ نشہ سکون دیتا ہے. کس کو سکون دیتا ہے؟ دماغ کو. کیسا سکون دیتا ہے؟ سن کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے، یعنی اس کو حقیقت اس کے آگے چھپا دیتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے. کیوں وہ تنگ ہے اس حقیقت سے جو اس کے اطراف میں ہے؟ کیوں وہ غافل ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس کو صحیح طرح بات کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، تو یہ جوان کبھی کسی نشے کا شکار نہیں ہوگا. اسے لذت خدا اور عبادت خدا میں ملوث کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب میں خود عبادت کروں گا، تبھی تو یہ عبادت کرے گا. جب بچہ ساری زندگی یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ فجر سے پہلے ساری زندگی اٹھتا رہا ہے، تو خود اس کو بھی ہوگا کہ میں کب بڑا ہو کر تہجد پڑھوں گا، کب پڑھوں گا. تہجدوں میں مانگا علی اکبر کو. اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے کہ نانا کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جب ہم چاہتے تھے کہ نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ہاں عزاداران محترم،
اور یہ ایسا جوان ہے کہ اس راستے میں جب بھی اہل حرم کو کچھ بات کہنی ہوتی تھی، سمجھانی ہوتی تھی، تو امام حسین علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ اہل حرم علی اکبر کی بات سن کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ لیکن عجیب مقام آیا، روز عاشورہ صبح علی اکبر کی اذان سے ہو رہی ہے، آخری اذان دے رہا ہے علی اکبر۔ وہ کیسی اذان دی؟ پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا، محسوس کریں، پہلا شہید ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ ہر شخص خیموں میں رخصت ہونے گیا ہے، ملنے گیا ہے اپنے گھر والوں سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر بھی گئے، لیکن اب جب آنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوا۔ کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر بند ہو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر بند ہو جاتا تھا۔ کہا میں نے دیکھا کہ یہ جوان نکلنا چاہ رہا ہے، مگر کوئی بچی ہے جو اس سے لپٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے بھائی کو جانے دے؟ اللہ، بھائی پیارا ہوتا ہے نا، بھائی عزیز ہوتا ہے، مگر میں کہوں گا اے میرے مولا حسین کی چھوٹی بیٹی، ابھی تو یہ پہلا شخص ہے جو جا رہا ہے، ابھی تو بڑے لوگوں کو دیکھنا ہے تو نے بھی۔ ہاں، عزادارن محترم علی اکبر آئے، امام نے علی اکبر کو سوار کیا، علی اکبر سے رخصت ہوئے، علی اکبر کی سواری چلی ہے۔ کچھ قدم سواری چلی تو دیکھا پیچھے سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کہا یا بنیا مہلن مہلن یا بنیا، ارے میرے بیٹے تھوڑا آہستہ چلو۔ کہا بابا ابھی تو رخصت ہو کر آیا ہوں۔ کہا نہیں علی اکبر، جہاں تک ہو سکے مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، باپ ہے نا، بہرحال باپ کی محبت بھی تو ہے بیٹے سے۔ ہاں، یہ باپ کی محبت کس مقام پر تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں رہتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ ایک شخص ذریعے امام حسین پر آتا ہے اور ایک دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے امام حسین کے صدقے میں مجھے بیٹا عطا کر، بیٹا عطا ہو اور پھر جوان ہو، اور جب وہ جوانی پہ پہنچے نا تو پھر تم مجھ سے لے لے۔ میں کہتا تھا یہ کیسی دعا ہے؟ کہتے وقت گزرتا گیا، میں اس کو جانتا تھا، بازار میں اس کی دکان تھی، پتہ چلا اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے، بچہ بڑا ہوتا گیا، اور میں اس فکر میں تھا کہ اب یہ بچہ کہاں کس مقام پر پہنچا۔ وہ پتہ چلا بچہ اس کا جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن میں باہر بازار میں تھا، خبر ملی کہ وہ بچہ مر گیا ہے، وہ جوان مر گیا ہے۔ میں دوڑتے ہوئے جا کر میں نے دیکھا کہ اب یہ شخص کیا کرتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا اچانک سے وہ شخص اپنے زانوؤں پہ گر گیا، اس سے اٹھا نہ گیا۔ میں نے جا کر پوچھا ارے اے شخص تو تو خود ہی کہتا تھا کہ بچہ ہو، جوان ہو، پھر دنیا سے چلا جائے۔ کہا میں وہ ایک داغ محسوس کرنا چاہتا تھا جو میرے مولا نے کربلا میں کیا، ہاں مگر مجھ سے نہ ہوا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ نہ جانے کس طرح حسین نے وہ پورا دن گزارا ہوگا۔ ہاں عزاداران محترم، ابھی حضرت علی اکبر گئے ہیں، بس سنتے رہے گا، آرام سے سنیے گا، یہ چند شبیں تو باقی ہیں میرے مولا کو گریہ کرنے کے لیے۔ اب حضرت علی اکبر گئے ہیں، حضرت علی اکبر لڑا، عباس کا شاگرد تھا، دشمن کو تیغ و تار کیا، ہاں مگر شدید گرمی تھی، پیاسا تھا، تھوڑی دیر بعد پلٹا۔ اب آ کر کیا کہتا ہے؟ بابا شدید گرمی ہے، یہ سنگین آہن ہے، یہ لوہے کا،
یہ مجھے شدید تکلیف دے رہا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا بابا، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو پھر میں بتاؤں بنی ہاشم ہوتا کیا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ کیا علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر کیوں علی اکبر آئے؟ ہاں علماء بیان کرتے ہیں نہیں علی اکبر جانتے تھے، مگر باپ کی بیٹے سے محبت ایسی تھی اب جدا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ مگر امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ جاؤ، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جج تمہیں سیراب کریں گے۔ ہاں علی اکبر گئے، علی اکبر لڑتے رہے۔ اب اس مظلوم اور غریب باپ کو دیکھیں، ایک اونچائی سے اپنے بیٹے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے شدید لذتوں میں شدید لذت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیابی پہ پہنچ جائے، اور کہا شدید تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ کامیابی پہ پہنچا ہوا جوان ہلاک ہو جائے۔ اب کیا دیکھا کہ ایک لعین نے وار کیا، میرے مولا کے پہلو پر لگا، ایک نیزے کا وار کیا، حضرت علی اکبر سنبھل نہ پائے۔ کیفیت مقتل کی ہے عزاداران محترم، مقتل میں ہے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈال دیا۔ اب جہاں جہاں یہ گھوڑا چلتا گیا، اب جس کے پاس جو تھا، مقتل کے جملے ہیں کہ تلواروں سے علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہاں زیادہ محترم، علی اکبر زمین پر آئے، کہا میرا آخری سلام ہو بابا۔ ارے یہ بوڑھا باپ، یہ پیاسا باپ اب اس منظر کو دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا نہ جانے کس طرح یہ باپ علی اکبر کے بدن تک پہنچا ہوگا۔ ہاں زیادہ محترم، بعض مقتل بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حسین پہنچتے زینب علی اکبر کے بدن پر ہے۔ ارے زینب جانتی ہے علی اکبر کیا ہے، کہا مولا نے آپ جائیے، ہٹایا، علی اکبر کے سرانے آئے، علی اکبر کے قریب آئے، علی اکبر سے گفتگو کی، خون کو صاف کیا، نہ جانے کس طرح، بس چند لمحے تابوت علی اکبر برآمد ہو رہا ہے، چند لمحے۔ ہاں زیادہ محترم، حضرت علی اکبر کے کل ہم نے مصائب پڑھے کیونکہ جوان کی گفتگو تھی، حضرت علی اکبر کا تابوت۔ ہاں زیادہ محترم، علی اکبر وہ شاید آسمان میں حضرت ابراہیم کو مقام دکھایا گیا ہو۔ کیا مقام؟ وہ مقام کہ جب حضرت اسماعیل کو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، ہاتھوں میں رسی باندھی تھی، خود بھی آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، شاید عالم ابراہیم کو یہ مقام دکھا رہا ہو۔ یہاں ہاتھوں میں رسی نہیں، یہاں آنکھوں پہ پٹی نہیں، دو زانو ہوئے، ٹوٹی ہوئی انی جو تھی، ہاتھ رکھا اور اس کو کھینچا، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ اے بنی ہاشم کے جوانوں،